خوش وقت ہے تو شیر پنجابی ہوتے جنہیں سبھی یاد ہے صدرہ نو دفنا کے ویلا ہویا ماں صدرہ نو دفنا کے ویلا ہویا ماں ہتھی کھیڑ مکا کے ویلا ہویا صدرہ نو دفنا کے ویلا ہویا ماں ہتھی کھیڑ مکا کے ویلا ہویا ماں دوجی آن کھلوتی میرے موڑے نال دوجی آن کھلوتی میرے موڑے نال ایک نو ڈولی پا کے ویلا صدرہ نو دفنا کے ویلا ہویا ماں ہتھی کھیڑ مکا کے ویلا ہویا ماں دوجی جان کھلوتی میرے موڑے نال ایک نو ڈولی پا کے ویلا ہویا بہت سارا کلام میری کتاب میں پڑھا میرے نہیں پڑھا تو پڑھی گئی میں صرف آخری غزل اس کتاب میں زندگی یوں دان کر کے جائیں گے زندگی یوں دان کر کے جائیں گے وقت کو حیران کر کے جائیں گے زندگی یوں دان کر کے جائیں گے وقت کو حیران کر کے جائیں گے تو ہمیں حسرت بنا اپنی مگر تو ہمیں حسرت بنا اپنی مگر ہم تجھے ارمان کر کے جائیں گے تو ہمیں حسرت بنا اپنی مگر ہم تجھے ارمان کر کے جائیں گے تو تیر کھا کر آپ کے حصے کے ہم تیر کھا کر آپ کے حصے کے ہم دوستی ذی شان کر کے تیر کھا کے آپ کے حصے کے ہم دوستی ذی شان کر کے جائیں گے اور یہ پریشان لوگ اے کافر تجھے یہ پریشان لوگ اے کافر تجھے صاحب ایمان یہ پریشان لوگ اے کافر تجھے صاحب ایمان کر کے جائیں گے اور سب پرچم کی قسم کھا کر کہو سب پرچم کی قسم کھا کر کہو دور ہر بحران کر کے سب پرچم کی قسم کھا کر کہو دور ہر بحران کر کے جائیں گے یہ ہر آنے والا حکمران یہ کہتا ہے بحران دور کرنے کے لیے کرتا بھی یہ ہم سب ہم اور تو اور سب آپ مل کے کریں گے تو دور ہو ہم گئے جب شہر سے تو دیکھنا اجازت کر ہم گئے جب شہر سے تو دیکھنا شہر کو بھی ران کر کے ہم گئے جب شہر سے تو دیکھنا شہر کو بھی ران کر کے وقت آتا ہے جو حیرت والے مشاہد کر سکے جو حیرت والے مشاہد کام ہو نادان ہمایوں صاحب کی شاعری کے شخصیت کے حوالے سے تمام احوال نے اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اب بنتا تو صرف یہاں میرا ان کی طرف سے شکریہ ہے اور میں نے ان کے کام کو میں چند منٹ آپ کے دوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے بہت تفصیل سے ان کے بارے میں سن چکے ہیں شخصی سطح پہ ان کے کام کے حوالے سے ہمایوں صاحب کے ساتھ میری جو آشنائی ہے وہ 30-35 سال میں ہوئی اور ان کا جو بیشتر کام ہے وہ بھی میری نظر سے گزرا ہے تو میں بغیر کسی تکان کے 1 گھنٹے تک بول سکتا ہوں لیکن ظاہر ہے بہت سے دوستوں نے ان کے بہت سے کام کے حوالے سے بات کرتی میں مختصر بات کروں گا کہ یہ جو ادب ہے یا لٹریچر ہے
یہ ایک میراتھن ریس کی طرح ہے. میں نے ان 30-35 سالوں میں انگنت لوگ دیکھے جو آئے، ایک آدھ کتاب بھی چھپوائی، پھر منزل سے غائب ہو. یہ ایک لمبی ریس ہے، اور ہمایوں صاحب ایک لمبی ریس کے گھوڑے ہیں، اور ادب میں وہی چلتا ہے کہ اس لمبی ریس میں آخر تک بھاگتا ہے. اور جو ان کا سفر ہے، مغربی سفر، وہ بڑا طویل ہے. اچھا، اب یہ 2 طرح کے شاعر ہمارے یہاں نظر آتے ہیں. ایک شاعر ہوتے ہیں جو خودرو پودوں کی طرح، جیسے جنگل میں بہت سے درخت گھاس پیدا ہو جاتی ہے. ایک ہوتے ہیں باغ میں جو کاٹ چھاٹ کر کے کیری بناتے ہیں، پودوں کو ترتیب میں رکھتے ہیں. وہ جو ہمارے یہاں سسٹم تھا استاد شاگردی کا، یہ باقاعدہ اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ منظور وزیرآباد کے باقاعدہ شاگرد رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو شاعری ہے وہ پنجابی میں ہو یا اردو میں، تو وہ جو بنیادی جو کمیاں رہ جاتی ہیں شاعری، اس سے ان کی شاعری پاک ہے. تو پنجابی غزلیں پنجابی اور اردو دونوں شاعری، اور ان کی بے شک کتابیں میری نظر سے گزری، اور جو ایک کلیت میں ان کا دائرہ سمیت میں بنتا ہے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں. کہ پھر دوسرا یہ کہ انہوں نے بہت سے انتخاب کی. جب آپ ایک بڑا تقریب انتخاب پنجابی شاعری کا ہے، جب آپ انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ہم اصل شاعروں کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں. تو یہ ان کے جو ہم اصل شاعر ہیں ان کو باقی انہوں نے پڑھا ہوا ہے، ان کے انتخابات سے نظر آتا ہے. میری نظر سے گزرا انتخاب کا تقریب ان کا نعتوں کا بھی ہے اور پنجابی غزلوں کا